अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं सल्तनत उस्मानी के बारे में, यानी उस्मान गाजी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अर्तुगरुल गाजी के बेटे और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुल्तान यानी उस्मान गाजी की। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले हजरात हिस्ट्री की इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। 13वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी और फिर अल्लाह ताला ने इस सल्तनत को ऐसे ऐसे अजीम सुल्तान दिए जिन्होंने न सिर्फ अपने बाप दादा की इस सल्तनत को बचा कर रखा, बल्कि दिन ब दिन उस सल्तनत को बढ़ाते चले गए। नाज़रीन गिरामी, अगर बात करें उस्मानी सल्तनत के बारे में, तो इनके जो आबा व अजदाद थे, यानी इनके बाप दादा, वो कुर्दिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन मंगोलों के दौर में जब मंगोलों ने इन पर चढ़ाई की और इनके एरिए में जाकर खूब डाका जनी करने लगे, तो ये लोग वहाँ से मुंतकिल होकर अर्तुगरुल गाजी की क़ियादत में अनातोलिया में हिजरत कर गए। अनातोलिया पहुंचकर इन लोगों ने वहीं पर अपना सब कुछ डेरा डाल लिया। नाज़रीन गिरामी, जिस वक्त उस्मानियों के बाप दादा ने अर्तुगरुल गाजी की क़ियादत में अनातोलिया की तरफ हिजरत की, उस वक्त ये कबीला, यानी जिसे काई कबीले के नाम से जाना जाता था, 100 ख़ानदानों और 400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। उस वक्त अनातोलिया में तुर्की नस्ल के ही लोगों की सल्तनत थी। उस सल्तनत को सल्जूक सल्तनत के नाम से जाना जाता था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम सुल्तान अलाउद्दीन था। ये सल्तनत अपनी तरक्की का दौर गुजार कर अब अपने बर्बादी के दौर पर गामजन हो चुकी थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सल्जूक सल्तनत ने ही मुसलमानों को अल्प अरसलान जैसे हुक्मरान दिए थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 की फ़ौज की मदद से 1 लाख की फ़ौज जो रोमियों की फ़ौज थी उसे शिकस्त देकर उनको अपना ग़ुलाम बना लिया था। लेकिन अब ये सल्तनत पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी और इस सल्तनत को जहाँ एक तरफ मंगोलों का डर था, वहीं दूसरी तरफ ये रोमियों से बचाव के लिए जस्तजू कर रही थी। नाज़रीन गिरामी, अर्तुगरुल गाजी जब अपने छोटे से कबीले के साथ अनातोलिया पहुँचे, तो अनातोलिया के रास्ते में ही 2 फ़ौजों में आपस में लड़ाई हो रही थी। इस जंग को जब अर्तुगरुल गाजी ने देखा, तो उन दोनों फ़ौजों में से एक फ़ौज जहां बहुत ज़्यादा ताकतवर और तादाद में बहुत ज़्यादा थी, वहीं दूसरी फ़ौज बहुत ज़्यादा कमज़ोर और तादाद में बहुत ज़्यादा कम थी। लिहाजा वजह ये थी कि अर्तुगरुल गाजी फितरतन एक बहुत बहादुर और बहुत रहमदिल इंसान थे। लिहाजा इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी ने उस कमज़ोर और कम तादाद वाली फ़ौज का साथ दिया। जिस फ़ौज का अर्तुगरुल गाजी ने साथ दिया था, वो फ़ौज थी सल्जूक सल्तनत की। लेकिन अर्तुगरुल गाजी को ज़र्रा बराबर भी इस बात का इल्म नहीं था। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी ने जब अपने चंद सिपाहियों के साथ पूरी ताकत के साथ उस मजबूत और बड़ी फ़ौज पर हमला किया, तो वो पूरी फ़ौज तितर बितर हो गई और भागने पर मजबूर हो गई, क्योंकि इस फ़ौज को यह डर सताने लगा कि शायद सल्जूक फ़ौज को कहीं से मदद मिल गई है। लिहाजा सल्जूक सल्तनत की वो छोटी सी फ़ौज जो अपने आप को हारा हुआ मान चुकी थी, अर्तुगरुल गाजी की मदद से फतहयाब हो गई। लिहाजा सुल्तान अलाउद्दीन को जब इस बात की खबर मिली, तो सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से खुश होकर अर्तुगरुल गाजी और उनके काई कबीले को सल्जूक सल्तनत की सरहदों पर एक जागीर अता कर दी। लिहाजा वहीं पर काई कबीला आबाद हो गया और इस तरह से सल्जूक सल्तनत के सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन को भी एक वफादार और एक ताकतवर दोस्त मिल गया था। नाज़रीन गिरामी, उस दौर में सल्जूक सल्तनत के कमज़ोर होने की वजह से उसके बहुत से अमीरों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने कभी भी सल्जूक सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत करने की नहीं सोची। वो हमेशा सल्जूक सल्तनत यानी सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार बनकर रहे, क्योंकि वफादारी उनके खून में थी। 1258 ये वो साल है कि जिसको इस्लामी तारीख़ में एक काले साल के तौर पर याद किया जाता है। इसी साल बगदाद, जो उस दौर में इस्लामी दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता था, उस पर मंगोलों के राजा यानी हलाकू खान ने हमला किया था।
یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں پورے بغداد کو تباہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے مردوں کی گردنوں سے مینار کھڑے کر دیے گئے۔ ایسی قتل و غارت اور لوٹ مار کے بعد ہر انسان یہی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان سوچنے والوں پر ہنس رہی ہوتی تھی، کیونکہ اسی سال 1258 میں قائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ مستقبل میں اسی لڑکی سے ایک ایسی قوت اور طاقت وجود میں آنا تھی کہ جس طاقت کا مقابلہ کرنا یوروپ، ایشیا یا دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، عثمان غازی بھی ہوشیاری اور بہادری اور عقل مندی میں اپنے والد سے ذرا سے بھی کم نہیں تھے۔ وہ بھی بالکل ارطغرل غازی کی ہی طرح وفادار اور بہادر تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلجوق سلطنت کے وفادار رہے۔ جوانی کے دنوں میں عثمان غازی ایک بزرگ کے پاس علم سیکھنے جایا کرتے تھے۔ اس بزرگ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل صاحبزادی تھی۔ اس صاحبزادی کا نام مال خاتون تھا۔ عثمان غازی نے جب اس مال خاتون کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئے اور انہوں نے اس بزرگ کے سامنے مال خاتون سے نکاح کرنے کی پیشکش ظاہر کی، لیکن وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی بہت ہی امیر گھرانے کے تھے، وہیں دوسری طرف وہ بزرگ بہت غریب اور درویش تھے۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس بزرگ نے عثمان غازی سے اس نکاح کے لیے انکار کر دیا۔ عثمان غازی کی نکاح کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد بھی اس بزرگ کی لڑکی کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی جو عثمان غازی سے بھی کہیں زیادہ امیر اور رتبے میں بلند تھے، لیکن اس بزرگ نے ان سب کی نکاح کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ ایک بار کی بات ہے، عثمان غازی سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بزرگ استاد کے سینے سے ایک چاند نکلا اور وہ چاند سیدھا آتے آتے عثمان غازی یعنی ان کے خود کے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے پہلو سے ایک پیڑ نمودار ہوا جو پیڑ بڑھتا ہی چلا گیا، اور وہ پیڑ بڑھتے بڑھتے اس کی شاخیں آسمانوں پر جا لگیں۔ اس درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ طور، کوہ بلکان اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک دم سے تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے اڑتے اڑتے ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلے، جو شہر 2 بر اعظموں اور سمندر پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاذ کو سنایا، جن کے پاس وہ روز علم سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ عثمان کے اس خواب کو سن کر وہ ولی صفت بزرگ استاذ فوراً سمجھ گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غازی سے کر دیا۔ دوستو، لیکن اس وقت تک عثمان غازی سوائے سلجوق سلطنت کے ایک جاگیردار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ سلجوق سلطنت کے ایک وفادار جاگیردار تھے۔ لیکن پھر اچانک سے منگولوں نے 1299 میں ایک بڑا حملہ کر کے سلجوق سلطنت کو پوری طور پر ختم کر دیا، اور سلجوق سلطنت کے آخری سلطان یعنی سلطان علاء الدین بھی مارے گئے۔ سلطان علاء الدین کے قتل ہو جانے کے بعد عثمان غازی اب بالکل آزاد ہو چکے تھے، اور اب وہ پورے طور پر آزاد تھے کہ وہ اپنی سلطنت کو قائم کر سکیں۔ اپنے ابتدائی دنوں میں عثمان نے جنگ و جدل کرنے کے بجائے رحم دلی اور انصاف پسندی سے کام لیا، اور یہی وجہ رہی کہ وہ غیر مسلم اور مسلم ہر طرح کے لوگوں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پہچانے جانے لگے۔ لیکن عثمان غازی کی اس نرمی کو دوسرے ترک سرداروں نے عثمان غازی کی کمزوری سمجھا، لیکن یہ ان سرداروں کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ ان سرداروں نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے عثمان غازی کی سلطنت پر حلہ بول دیا، لیکن عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک تمام سرداروں کو شکست دینا شروع کر دی، اور ایک کے بعد ایک عظیم قلعے فتح کرنا شروع کر دیا۔ عثمان غازی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے جب صلیبیوں کو خطرہ ہونے لگا تو انہوں نے منگولوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے منگولوں کو عثمان کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے راضی کیا۔
جب منگولوں نے عثمان غازی کی سلطنت کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی تو عثمان غازی نے بھی خبر سنتے ہی اپنے بیٹے اورحان غازی، جسے مستقبل کا بادشاہ بننا تھا، اس کو ان کے خلاف جنگ میں بھیجا۔ اورحان غازی نے بھی اپنے باپ عثمان غازی کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے اتنی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ان منگولوں کا مقابلہ کیا اور اتنی خطرناک شکست دی کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی عثمانیوں کی طرف نہیں بھٹکے۔ رومی سلطنت یعنی صلیبیوں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا بھی محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 10 سال تک لگاتار جاری رہا۔ یہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ آخرکار عثمان غازی کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عثمان غازی جب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلایا اور اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی سے کہا کہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے باپ کو بروسا شہر میں دفنایا جائے، لہٰذا اب ایک بیٹے کے امتحان کی گھڑی تھی۔ ادھر باپ کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا اور ادھر ایک ایسا مضبوط شہر جسے 10 سال میں بھی فتح نہیں کیا جا سکا تھا، اس میں ہی اپنے باپ کی میت کو دفنانا تھا۔ لہٰذا اورحان غازی نے بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ایک آخری حملہ کیا اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ رومی سلطنت ذرہ برابر بھی عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک سکی، اور وہ مضبوط شہر کہ جسے عثمان غازی 10 سالوں میں بھی فتح نہیں کر پائے تھے، ان کے بیٹے عثمان غازی نے چند دنوں میں فتح کر لیا۔ عثمان غازی نے اس سلطنت کی بنیاد اپنے باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور ایک نیک نیت سے رکھی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ تمام مسلمان اور تمام قوم مسلم ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے، لہٰذا اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے عثمان غازی کے تمام بیٹوں نے اس سلطنت کو بچا کر رکھا اور دھیرے دھیرے بڑھاتے گئے۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ خواہشوں پر ہم نے سلطنت عثمانیہ کی یہ سیریز شروع کی ہے، لہٰذا ملتے ہیں آپ سے۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں اچھی ہی لگی ہوگی، تو ایسے ہی اور ویڈیو لانے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔